اس وقت نماز جو قریب قریب ہے وہ تو پڑھ لیتا ہے، عشاء کی نماز اور صبح کی نماز گھروں میں ہی ہوتی ہے. جبکہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی نے صحابی تھے، 6 عذر پیش کیے پھر بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اس کو اجازت نہیں ملی. صحیح مسلم کی روایت فرماتے انی رجل ضریر البصر شاسع الدار وليس لي قاعد يلاومني الى المسجد. سرتاج رسل میں نبینا ہوں، میرا گھر مسجد سے دور ہے، وہ گھر سے مسجد تک لانے والا نہیں. کتنے عذر پیش کیے؟ نبینا ہے، گھر دور ہے، کوئی لانے والا نہیں. وَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، کہ میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. قَالَ وَهَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ، بتاؤ اذان سنتے ہو؟ قَالَ نَعَمْ، جی ہاں اذان تو سنتا ہوں، جھوٹ بولنا تو آپ نے سکھایا ہی نہیں ہے. فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو. چوتھا عذر لے کے پھر آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین بیتی و مسجدی نخلا و شجرا، میری مسجد اور میرے گھر کے درمیان جھاڑیاں ہیں، درخت ہیں. میں نبینا ہوں، رات کے اندھیرے میں اگر کسی درخت سے الجھ جاؤں تو اجازت نہیں کہ گھر میں ہی نماز پڑھ لوں. فرمایا اذان سنتے ہو؟ جواب ملا جی ہاں. کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو. پانچواں عذر لے کے پھر آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المدینۃ کثیرۃ الحوام والسباع، مدینے میں جانور بھی ہیں اور درندے بھی ہیں. میں نبینا انسان ہوں، اگر رات کی تاریکی میں نکلوں کوئی جانور اپنا ذوق پورا کر جائے میں تو فارغ ہو جاؤں گا. گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. فرمایا وَهَلْ تَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، جس گھر میں رہتے ہو مؤذن کی آواز پہنچتی ہے؟ قَالَ نَعَمْ، جی ہاں. فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو. چھٹا عذر لے کے پھر آ گئے اور آ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا کما ترانی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا؟ میں تو نہیں دیکھ رہا لیکن آپ تو دیکھ رہے ہیں نا. قد جبر سنی وذهب بصری ورق عظمی، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، اب تو ہڈیاں بھی باریک ہو گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں. اب بھی چھٹی نہیں ہے کہ گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. فرمایا هل تسمع حی علی الصلاة حی علی الفلاح، سنتے ہو یہ پکار کہ لوگوں آؤ کامیابی کی طرف؟ تو پکار تو سنتا ہوں. فرمایا پھر اس پکار کو سن کے مسجد میں آ کے نماز پڑھو. ہر بندہ روتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں. سینکڑوں مرتبہ مؤذن کہتے ہیں پورے شہر میں حی علی الفلاح، لوگوں آؤ کامیابی کی طرف. کو آتا ہی نہیں ہے، کوئی آتا ہی نہیں ہے. سچ بتائیے 6 عذر سنے چھٹی نہیں ملی. جس کی آنکھیں اللہ نے بڑی پیاری پیاری بنائی ہیں، گھر دور نہیں، ہر محلے میں مسجد ہے، لانے والے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک ایک نہیں 6 گاڑیاں ایک ایک گھر میں موجود ہیں، اور پھر درخت اور درندے نہیں ہیں، اور پھر بوڑھے بھی نہیں ہوئے، اور پھر بھی گھروں میں ہی نمازیں پڑھتے ہیں. کل قیامت کو 7واں کون سا عذر پیش کر کے اللہ سے معافی مانگیں گے؟ سوچئے. اس لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو انکم صلیتم فی بیوتکم لترکتم سنت نبیکم ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم عن سواء السبیل وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ. لوگوں اگر تم نے گھروں میں نمازیں پڑھنی شروع کر دیں تو اللہ کے رسول کی سنت کو ترک کر دو گے، اور جس نے اللہ کے رسول کی سنت کو ترک کیا وہ صراط مستقیم سے گمراہ ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
نماز با جماعت سے پیچھے وہ رہتا تھا جو خالص منافق ہوا کرتا تھا۔ اللہ مالک الملک سے دعا ہے اللہ ہمیں پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔